بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج سمپل سا کوشچن ہے کہ انسان کیا ہے، یہ سوال میں نہیں کروں گا، انسان کیا نہیں ہے۔ جب نہیوں کو جدا کرتے جاؤ گے نا، پھر خالصتاً تمہارے ذہن میں آئے گا کہ انسان کیا ہے۔ آج اکثر ہمارے ذہنوں میں غلط فہمی اور کنفیوژن ہے کہ جس چیز کو ہم انسانیت سمجھتے ہیں حقیقت میں وہ انسانیت نہیں ہوتی۔ میں نے کل تھوڑا اشارہ دیا تھا، آج اس کی تفصیل میں جاتا ہوں۔ دیکھیے 4 قسم کے موجودات آپ کے سامنے ہیں۔ میں نے کہا سب سے پہلے جماد، نبات، حیوان، آخری منزل ہے انسان کی۔ اب جمادات کیا ہے، یہ بچے کیمسٹری اور مختلف علوم میں بھی پڑھتے ہیں۔ جمادات کا مطلب جیسے یہ لکڑی ہے، اسے بولتے ہیں جماد۔ یہ لاؤڈ ہے، اسے بولتے ہیں جماد۔ جماد یعنی جس میں کیا ہو، جمود ہو، جس میں بڑے ہونے کی، سائز کو بدلنے کی طاقت نہ ہو۔ پتھر جیسا ہے، اسے کتنا بھی پانی دو پتھر پتھر رہے گا۔ اردو میں ایک عبارت استعمال ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں جمود فکری۔ بعض لوگوں کی فکر میں جمود آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ایج کی ایک لمٹ آتی ہے، بندہ جتنا سمجھائے فرق ہی نہیں پڑتا۔ کہتے ہیں نا کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، کیونکہ اس میں کوئی فرق نہیں آتا، جو بھی کرو پھر ویسی کی ویسی ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، خدا بعض لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، جمود فکری آ جاتا ہے۔ اب اسے جتنی آیتیں سناؤ، جتنی حدیثیں سناؤ، بندہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، کیونکہ فکر میں کیا آ جاتا ہے، جمود آ جاتا ہے۔ اور حسین کی مجلس کیا کرتی ہے، اسی جمود کو پگھلا دیتی ہے۔ کربلا اسی چیز کے پگھلانے کا نام ہے کہ انسان کے وجود کی سختی کو ذکر اہل بیت کیا کرتا ہے، پگھلا دیتا ہے۔ تو جماد اسے بولتے ہیں جس میں جمود ہے، جس میں سائز بڑا کرنے کی صفت موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، نبات ہے۔ اب آپ یہ سوال کرتے جائیں کہ انسان کیا نہیں ہے۔ اب پہلا سوال، کیا انسان پتھر ہے؟ نہیں ہے، لیکن پتھر کے کمالات رکھتا ہے۔ پتھر نہیں ہے، پر جو صفات پتھر کے اندر ہیں وہ انسان کے اندر موجود ہیں۔ مثلا آپ کی ہڈی پتھر کی طرح سخت ہے، آپ کے وجود کے کئی چیزیں جو ہیں وہ پتھر کی طرح سخت ہیں۔ پتھر نہیں ہے پر پتھر والی سختی ضرور موجود ہے، پتھر نہیں ہے پر پتھر کے کمالات کو رکھتا ہے۔ دوسری چیز ہے نبات، جو ایک درجہ پتھر سے ترقی یافتہ ہے۔ پتھر بڑا نہیں ہوتا لیکن پودا چھوٹا ہوتا ہے، دانہ چھوٹا ہوتا ہے، آپ نے زمین میں ڈالا وہ کیا ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اسے نبات کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان نبات ہے، کیا انسان درخت ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، لیکن درخت کے جتنے کمالات ہیں کیا وہ انسان کے اندر ہیں؟ آپ کے ناخن کاٹتے ہو نبات کی طرح بڑے ہوتے ہیں، آپ بال کاٹتے ہو نبات کی طرح بڑے ہوتے ہیں، آپ کا قد درخت کی طرح کیا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ جب نہیں سمجھ میں آئے گا تو جو ہے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو کبھی یہ نہیں کہنا کہ میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ میرا قد بڑا ہوتا ہے، تیرا قد بڑا ہوتا ہے کیونکہ تو نبات ہے۔ یہ قد کا بڑا ہونا یہ درخت کی صفت ہے، انسان کی صفت نہیں ہے۔ ہڈی کا سخت ہونا یہ صفت انسانی نہیں ہے، صفت پتھر ہے۔ تیسری چیز، کیا انسان حیوان ہے؟ شک ہے آپ کو کیا انسان حیوان ہے؟ لیکن کیا کمالات حیوانی کا حامل ہے؟ جتنے کمالات ایک حیوان کے اندر ہیں وہ سارے کمالات انسان کے اندر ہیں۔ انسان حیوان نہیں پر کمالات حیوانی کو رکھتا ہے۔ مثلا کوئی یہ کہے کہ مولانا کیونکہ میں دیکھتا ہوں اس لیے انسان ہوں، تو جواب آئے گا دیکھتی بلی بھی ہے، تو دیکھنے کی وجہ سے انسان نہیں ہے۔ کوئی کہے مولانا میرے پاس کان ہے میں اس لیے انسان ہوں، جواب آئے گا کان کتے کے پاس بھی ہیں، تو کانوں کی وجہ سے انسان نہیں ہے۔ کوئی کہے مولانا میں شادی کرتا ہوں اس لیے میں انسان ہوں، شادی گدھا بھی کرتا ہے، تو شادی کی وجہ سے انسان نہیں ہے۔ کوئی کہے مولانا میرے پاس 4-5 بچے ہیں میں اس لیے انسان ہوں، بچے تو بلیوں کے بھی ہوتے ہیں، تو بچے پیدا کرنے کی وجہ سے انسان نہیں ہے۔ کوئی کہے میرے پاس سب سے زیادہ شہوت ہے میں اس لیے انسان ہوں، انگریزی معاشرہ اپنی شہوت پہ ناز کرتا ہے، فرما میں نے شہوت گھوڑے کو تجھ سے زیادہ دی ہے، تو شہوت کی وجہ سے انسان نہیں ہے۔ کوئی کہے مولانا ہم ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں
اس لیے ہم انسان ہیں۔ کہ تم نے کبھی ہاتھیوں کو دیکھا؟ وہ جب سفر کرتے ہیں تو ایک ساتھ سفر کرتے ہیں۔ کوئی کہے مجھے اپنے وطن سے محبت ہے اس لیے میں انسان ہوں، ارے اپنی زمین سے تو شیر بھی محبت کرتا ہے، جنگل سے تو شیر بھی محبت کرتا ہے۔ کوئی کہے میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ میں اپنے ہمنوں یعنی انسان کی مدد کرتا ہے اس لیے میں انسان ہوں۔ کبھی بندروں کو دیکھا کرو، بندر بھی بندر کی مدد کرتا ہے، شیر بھی شیر کی مدد کرتا ہے، ہرن بھی ہرن کی مدد کرتی ہے۔ کوئی کہ مولانا میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہوں، ارے دودھ تو بلیاں بھی اپنے بچے کو پلاتی ہے تو اس وجہ سے انسان نہیں ہے۔ شاید کوئی کہے مولانا میں نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، میں نے پڑھا لکھا دیا اس لیے میں انسان ہوں۔ تم نے بچے کو پڑھایا کیوں؟ تاکہ وہ ہنر سیکھے۔ ہنر کیوں سیکھے؟ تاکہ دنیا میں سروائیو کر سکے، کما سکے، کبھی بھوکا نہ مرے۔ تو انسان اگر تو نے اپنے بچے کو ہنر سکھایا تو شیر بھی تو اپنے بچے کو شکار سکھاتا ہے، کبوتر بھی اپنے بچے کو پرواز سکھاتا ہے، بلیاں بھی اپنے بچے کو شکار سکھاتی ہے۔ تو بچوں کو ہنر سکھانا یہ کمال انسانی نہیں ہے، یہ کمال حیوانی ہے۔ یعنی کھانا پینا، شادی کرنا، بچوں کا پیدا کرنا، ہنر سیکھنا، صبح سے شام تک محنت کرنا، 2 ٹکڑے روٹی کے لیے کما کر گھر میں لانا یہ کمال انسانی نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کمانا اگر سیکھنا ہے تو کوے سے سیکھو، صبح نکلتا ہے شام کو واپس آتا ہے۔ حیا اگر سیکھنا ہے تو کوے سے سیکھو، غیرت اگر سیکھنی ہے تو مرغے سے سیکھو۔ علی ایسے جملے کیوں کہہ رہے ہیں؟ غیرت مرغے کی طرف، حیا کوے کی طرف، محنت کوے کی طرف۔ فرمایا کئی چیزیں ہیں جو حیوان سے سیکھو کیونکہ تو ان چیزوں کی وجہ سے انسان نہیں ہے۔ یہ سارے کمالات حیوانی ہیں۔ اب سوال ہے کہ انسان کیا ہے؟ آج تک میں سمجھتا رہا میں ان چیزوں کی وجہ سے انسان ہوں۔ ہاں میں گاڑی پہ چڑھتا ہوں میں انسان ہوں، میں بڑے بڑے سفروں پہ کھانے کھاتا ہوں میں انسان ہوں، میں نے گھر بنایا اس لیے میں انسان ہوں۔ چڑیا بھی اپنے لیے گھونسلہ بناتی ہے۔ گھر بنانا کمال بشری نہیں ہے، کمانا کمال بشری نہیں ہے، کھانا کھانا کمال بشری نہیں ہے، اولاد کا زیادہ ہونا کمال بشری نہیں ہے، زیادہ شادیاں کرنا کمال بشری نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کمالات جو ہیں حیوان کے اندر موجود ہیں۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچو وہ کون سی چیز ہے جو تیرے اندر ہے پر حیوان کے اندر نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں تو 60 سال ناز کرتا رہا اپنی حیوانیت پر اور تجھے پتا ہی نہیں تھا کہ کمال بشری کیا ہے، کمال انسانی کیا ہے؟ فرمایا ایک چیز خدا نے حیوان کو دی ہے اور وہی چیز انسان کو بھی دی۔ ایک حوزہ علمیہ میں تعریف کی جاتی ہے کہ انسان کی تعریف کیا ہے، بڑی سطحی تعریفیں بتائی جاتی ہیں۔ کل انسانو حیوان ناطق، انسان ایک ایسا حیوان ہے جو نطق رکھتا ہے، جو بولتا ہے۔ اور عرفہ فرماتے ہیں یہ تعریف صحیح نہیں ہے، اگر بولنا انسانیت کی پہچان ہوتی تو بولتا تو طوطا بھی ہے۔ بولنا بھی کمال بشر نہیں ہے۔ اگر کوئی بیچارہ انسان پیدا ہو گونگا تو کیا وہ انسان نہیں ہے، ناقص ہے؟ کوئی انسان اندھا پیدا ہو کیا وہ ناقص ہے؟ کوئی بہرا پیدا ہو کیا وہ ناقص ہے؟ نہیں، انسان کا کمال یہ نہیں کہ انسان کھائے پیے، انسان کمائے، انسان بستر پہ اچھے سوئے، یہ کمال بشری نہیں ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے اندر ہے پر حیوان کے اندر نہیں؟ اور جس چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے خدا کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوان ہے بلکہ حیوان سے بدتر ہے۔ کہ نبی نے فرمایا میری امت جب قیامت میں آئے گی، میری امت کے گنہگار 10 حیوانوں کی شکلوں میں اٹھائے جائیں گے۔ قرآن کے جملے قردۃ خاسئین، کچھ لوگوں کو بندروں کی شکلوں میں اٹھایا جائے گا، کچھ لوگ مکھیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، کچھ لوگ کتوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بنایا انسان تھا لیکن اس نے حقیقت انسان کو جانا نہیں، اس نے اپنی معرفت کو نہیں پہچانا، اس نے زندگی میں وہ نہیں کیا جو کمال انسانی تھا۔ مثلا صبح سے شام تک اگر تمہارا ذہن شہوت کے پیچھے ہے یہ کمال حیوانی ہے، کمال انسانی نہیں ہے۔ اگر صبح سے شام تک تو شکم پرستی کے پیچھے ہے یہ انسانیت نہیں ہے، یہ حیوانیت ہے۔ اگر صبح سے شام تک تو مال پرس بنا ہوا ہے یہ حیوانیت ہے، یہ کمال انسانی نہیں ہے۔ بھائی آپ نے چونٹی کو دیکھا ہے؟ کوئی کہے کہ میں بینک بیلنس میں پیسہ بہت جمع کرتا ہوں اسی لیے انسان ہوں۔ چونٹی کو جہاں چاول کا دانہ ملتا ہے جمع کرتی جاتی ہے۔ عجیب نیچر ہے چونٹی کی، اس کا گھر بھر بھی جائے پھر بھی چھوڑتی نہیں ہے۔
دانا جہاں ملا اپنے اندر ذخیرہ اندوزی کرنا، یہ چھوٹی صفت ہے انسان، یعنی صرف ذخیرہ اندوزی کی سوچ ہو تو یہ چیزیں، اگر کوئی کہ مولانا میں بڑا انجینئر ہوں، بلڈنگز بناتا ہوں اس لیے انسان ہوں، واللہ کبھی چوٹیوں کے گھر دیکھیں، اتنی انجینئرنگ ہے ان کی بلڈنگ بنانے میں، کبھی شہد کی مکھی کا چھتا دیکھا ہے، کتنی ترتیب سے اپنا چھتا بناتی ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے تو انسان نہیں ہے کہ تو نے بلڈنگ کھڑی کر دی، تو نے مال ذخیرہ اندوزی کر دیا، تو شکم پرست بن گیا، تو شہوت ران بن گیا۔ یہ جتنے دنیا کے گنہگار آپ دیکھتے ہیں، صبح سے شام تک ہم و غم یہ ہوتا ہے شہوت کیسے زیادہ حاصل کی جائے، مال کیسے زیادہ جمع کیا جائے، گھر کیسے بڑا کیا جائے، کپڑے کون سے پہنے جائے۔ یہ جتنے بھی کمالات ہیں یہ کمالات حیوانی ہیں، کمالات انسانی نہیں ہے۔ بات یہ نہیں ہو رہی کہ کیا اچھا ہے یا کیا برا ہے، کھانا انسان کے بدن کی ضرورت ہے، شہوت انسان کے بدن کی ضرورت ہے، اچھی تصویریں انسان کے بدن کی ضرورت ہے، اچھی آواز انسان کے کانوں کی ضرورت ہے، اچھی خوشبو انسان کے ناک کی ضرورت ہے۔ ضرورت بدن ہے پر کمال انسانی نہیں ہے۔ بدن دیا تو اس کی ضرورت کو پورا تو کرنا ہے، لیکن یہ کمال انسانی نہیں ہے۔ تو کھانے کی وجہ سے انسان نہیں ہے، تو گھومنے کی وجہ سے انسان نہیں ہے، تو رزق کمانے کی وجہ سے انسان نہیں ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو تیرے اندر ہے پر حیوان کے اندر نہیں ہے؟ اب سنو مولا کا فرمان، ایک طاقت خدا نے حیوان کو دی ہے پر لمیٹڈ دی ہے، تجھے انلمیٹڈ دی ہے۔ جب یہ بتاؤں گا تو تعریف انسان آ جائے گی۔ اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ میرے لال انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے، اسے پہلے سمجھاؤ۔ کسی جوان نے کہا مولانا میری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا بڑی ہیں۔ میں نے کہا برا نہیں ماننا، لیکن کبھی تو نے غور سے گدھے کو دیکھا ہے؟ کہا کیوں مولانا؟ میں نے کہا غور سے دیکھا کر اس کی آنکھوں کو، اس کی آنکھیں تجھ سے زیادہ بڑی ہیں۔ تو حسن یہ نہیں کہ تیری آنکھیں بڑی ہیں، اللہ نے بڑی آنکھیں تو گدھے کو بھی دی ہیں۔ کوئی کہے میرے بال بڑے سلکی ہیں مولانا، میں نے کہا گھوڑے کے بال تجھ سے زیادہ سلکی ہیں۔ ان کمالات پہ فخر نہ کر۔ جسم انسان کا ضعیف ہے، تو اس سے زیادہ جسم طاقتور خدا نے حیوان کو دیا، لیکن اس ضعیف جسم میں ایسی کون سی چیز ہے کہ یہ جہاز بنا لیتا ہے، یہ دریاؤں کو چیر کے سفینے بناتا ہے، یہ اللہ کی ہواؤں کو چیر کے ہوائی جہاز بناتا ہے؟ یہ کون سا کمال ہے کہ طاقتور شیر کو پنجرے میں جمع کر دیتا ہے؟ یہ کون سا کمال ہے جس کی وجہ سے ہاتھی کو اپنا غلام بنا دیتا ہے، اتنے حیوانات کو اپنے ہاتھوں اور قبضے قدرت میں لے لیتا ہے؟ فرمایا ایک چیز حیوان میں ہے، دو لفظ یاد رکھنا، لیکن اس میں لمیٹڈ ہے، تجھ میں انلمیٹڈ ہے۔ اردو میں بولیں تو محدود، اور انسان میں لا محدود۔ وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے عشرے خمسے کا موضوع ہے؟ اسے کہتے ہیں تربیت۔ کیا ہے؟ تربیت۔ حیوان کے اندر ساری چیزیں ہیں، پلس میں ایک اور چیز اللہ نے اسے دی ہے، تربیت۔ حیوان تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے پر محدود حد تک۔ شیر کو تربیت دو گے سرکس میں آئے گا، بندر کو تربیت دو گے تھوڑا بہت ناچ لے گا، لیکن محدود حد تک حیوان سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جتنا اللہ نے سکھا دیا اس سے آگے کبھی بڑھتا نہیں ہے۔ تبھی ہزاروں سال پہلے جیسا گھونسلہ چڑیا بناتی تھی آج بھی ویسا بناتی ہے، اس میں آپ کو ترقی نظر نہیں آتی۔ جیسا چھتا شہد کی مکھی بناتی تھی ویسا ہی بناتی ہے، اس میں ترقی نظر نہیں آتی۔ آپ شیر کو سرکس میں لا دو گے، تھوڑے 4-5 کرتب کرا لو گے، لیکن آج تک دیکھا کہ شیر ٹرک چلائے؟ ہاں، ڈرائیونگ سینٹر بناؤ شیروں کے لیے، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے اندر تربیت پانے کی صلاحیت کیا ہے؟ کم ہے۔ آج تک کسی گدھے کو ڈاکٹر دیکھا؟ شأن انسان یہ ہے کہ انسان تربیت پائے۔ حیوان کبھی تربیت، بچے کو سمجھاؤ بیٹا یہ بلی ہے، دیکھو یہ ڈاکٹر نہیں بن سکتی، یہ تمہارے گھر میں کتا ہے، بیٹا یہ انجینئر نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ آسان طریقے سے سمجھاؤ نا اپنی اولادوں، کیوں؟ کہ بیٹا اس میں صلاحیت نہیں ہے، تجھ میں صلاحیت ہے۔ اب اگر تو کچھ نہ بنے تو مطلب تجھ میں اور اس کتے میں کوئی فرق نہیں ہے، تجھ میں اور بلی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی لیے نماز حیوان کے لیے نہیں، انسان کے لیے۔ عبادت بلی کے لیے نہیں، انسان کے لیے ہے، کیونکہ اس میں تربیت پانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اگر تو بھی عبادت خدا نہ کرے تو تجھ میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تربیت پانے کی صلاحیت تیرے وجود کے اندر ہے۔ آپ تاریخ کے قصوں پہ تو واہ واہ کرتے ہیں،
لیکن سخت جملہ کہوں، اگر کوئی 5 سال حسین کی مجلس میں آئے، سنے کہ واجب کیا ہے، مستحب کیا ہے، حرام کیا ہے، میرے مولا کو کیا پسند ہے، میرے مولا کو کیا پسند نہیں، سننے کے بعد بھی عمل نہ کرے، تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک گدھے کو کسی میڈیکل یونیورسٹی میں 5 سال باندھ دو نا، 5 سال کے بعد نکالو گے ویسے کا ویسا رہے گا۔ انسان اگر کسی مکتب میں جاتا ہے نا، تو جب گئے تھے تو ایمان کے پہلے درجے پہ تھا، لیکن جب آیا تھا تو سلمان بن کے نکلا تھا۔ حر نے بتایا کہ میں انسان ہوں، جب حسین سے ملا تو تربیت نہیں تھی، لیکن ملنے کے بعد حر نے اپنی کیا کی؟ تربیت حاصل کی۔ آج مسئلہ یہ کہ انسان کو یہی نہیں پتا کہ انسان کی تعریف کیا ہے، تو تعریف انسان کیا بنی؟ انسان ایک ایسا وجود ہے جس میں لا محدود تربیت پانے کی صلاحیت ہے۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ اس طرح کے لیٹسٹ اپڈیٹ اور لیٹسٹ کرنٹ افیئر آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔